السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہے 5 فروری 2025 اور کل میں آپ حضرات کے سامنے سورہ ناس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کیا تھا مختصر میں۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے سورہ فلق کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کروں گا۔ اچھا دیکھیے، تفسیر ابن کثیر سے میں تفسیر کر رہا ہوں، اس میں بہت سارے اختلافات ہے، اس لیے میں مختصر میں کر کے جو ہے تفسیر کر رہا ہوں تاکہ عوام کو بات سمجھ میں آئے۔ اب اگر میں اختلافات کو بیان کروں گا تو پھر عوام کو سمجھ میں نہیں آ سکتی ہے۔ علماء تو سمجھ جائیں گے، مفتیان کرام، لیکن عوام الجھ جاتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ فلق کا ترجمہ، پھر انشاءاللہ تفسیر کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کی رب کی پناہ میں آتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اس کا ترجمہ ہے اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا پھیل جائے یا اس کا اندھیرا چھا جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور اس کا ترجمہ ہے اور گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کی برائی سے بھی۔ اور آگے فرما رہے اللہ تعالیٰ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب وہ حسد کرے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ فلق کہتے ہیں صبح کو، خود قرآن کریم میں ہے فالق الاصباح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ فلق سے مراد مخلوق ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فلق جہنم میں ایک جگہ ہے، جب اس کا دروازہ کھلتا ہے تو اس کی آگ کی گرمی اور سختی کی وجہ سے تمام جہنمی چیخنے لگتے ہیں۔ ایک مرفوع حدیث میں بھی اسی کے قریب قریب مروی ہے۔ اور یہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جہنم کا نام ہے، لیکن سب سے زیادہ اور ٹھیک قول پہلا ہی ہے، یعنی مراد اس سے صبح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں، یعنی جو فلک ہے اس سے صبح ہی مراد لیا جائے گا، اور یہی سب سے اچھا قول ہے اور سب سے بہتر قول ہے۔ اسی طریقے سے آگے فرما رہے ہیں اذا وقب سے معنی ہے سورج کا غروب ہو جانا، یعنی رات جب اندھیرا لیے ہوئے آ جائے۔ اسی طریقے سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، کیونکہ اکثر جو جادو کرتے ہیں وہ رات کے اندھیرے میں کرتے ہیں۔ کسی بھی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے یا کوئی بھی جادو وغیرہ سیکھتے ہیں تو وہ رات کے اندھیرے میں سیکھتے ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں کہا گیا کہ اللہ سے پناہ مانگنا ہے، یعنی ایسے لوگوں سے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، یعنی اندھیری رات کی برائی سے بھی جو ہے وہ پناہ مانگنی چاہیے۔ اسی طریقے سے آگے مسند احمد میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے جادو کیا، جس سے کئی دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار رہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور فلاں کنویں میں گرہے لگا کر رکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بھیج کر اسے نکلوا لیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدمی بھیجے اور اس کنویں میں سے وہ جادو نکلوا لیا، گرہے کھول دی، سارا اثر جاتا رہا۔ پھر نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کبھی اس کا ذکر کیا اور نہ کبھی اس کے سامنے منہ میلا کیا۔ صحیح بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے پاس آئے، حالانکہ نہ آئے تھے،
اور اب میں آپ کو بتا دوں، ایک جگہ حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سر کے بال پر جادو کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے کنواں میں ڈال دیا گیا، اور ایک جگہ ہے کنگھی میں بھی جادو کیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سخت بیمار ہو گئے تھے اور اس کے بعد بخار بھی بہت سخت ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ آپ کے سر کے بال پر جادو کیا گیا ہے اور کنویں میں ڈال دیا گیا ہے، اور اس کے بعد یہ سورت یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنے کے لیے کہتے ہیں، اور وہ گرہ کھول کر یعنی اس پر دم کر کر کے وہ گرہ کھولنے کا حکم دیا جاتا ہے، اور روایت میں ہے کہ 11 گرہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال پر جو ہے لگا دیا جاتا ہے، یعنی جادو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کر کے ایک ایک آیت اور گرہ کو کھولتے جاتے ہیں۔ تو اس سورہ فلق کی جو ترجمہ اور سورہ فلق کی تفسیر جو میں نے کیا یہ مختصر انداز میں، کیونکہ یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں، اگر میں اسے بیان کروں تو عوام کو سمجھ میں نہیں آئے گی، لوگ الجھ جائیں گے، تو اس لیے ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔